ہم اس وقت دہک شہر میں ہیں. یہ ترکی کے بارڈر سے زیادہ دور نہیں ہے، تقریباً 55 کلومیٹر ہمیں بتایا گیا کہ یہاں سے ترکی کا بارڈر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. دیٹس ہاؤ دے اسپیل دہک، DUHOK. آئی لو دہک یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. چاروں طرف اس کے ہمیں پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور اچھا خاصا سرد ہے. یہ برف بھی پڑتی ہے یہاں پہ پہاڑوں پہ. اس وقت تو نہیں ہے، لیکن اوپر اور اگر ہم جائیں تو وہاں پہ بتایا گیا کہ ابھی بھی برف آپ کو ملے گی. تو یہ شہر اربل سے تقریباً 150 سے کچھ زیادہ کلومیٹر پر واقع ہے. راستے میں ہم نے بہت سی چیزیں دیکھیں، جس میں ایک جو یہاں کا یزیدی فرقہ ہے اس کے کچھ دیہات، گاؤں اور شہر قصبے چھوٹے چھوٹے، اور پھر راستے میں ہمیں کئی کیمپ بھی ملے جو موصل سے اور دیگر علاقوں سے جو مہاجرین وہاں پہ لا کے بسائے گئے ہیں یا وہ آئے ہیں وہاں پہ. تو راستے میں بلکہ ہم نے ایسے بھی مناظر دیکھے جہاں پہ کچھ خواتین جو ہیں وہ مہاجرین میں سے ہی وہ کچھ پیسے ویسے راستے میں جو ٹریفک گزر رہی ہے اس سے مانگتی ہیں. حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں ظاہر ہے ان کے. یہ دہک کا جو شہر ہے وہ موصل سے بھی زیادہ دور نہیں ہے، اور موصل ہم نے سنا ہے قبروں میں پچھلے چند سالوں میں جو وہاں تباہی بربادی ہوئی ہے داعش کے آنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ بمباری ہوئی، آدھا شہر اس میں بتایا جاتا ہے کہ تباہ و برباد ہو گیا تھا. اور وہاں کے جتنے لوگ، دریا کے ایک طرف کا شہر جو ہے وہ برباد ہو گیا تھا، اور دوسری طرف کا جو شہر ہے اس کو کچھ نہیں ہوا تھا. یہ بھی ایک راز کی بات ہے جس کو میں یہاں پہ آپ سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو یہاں پہ لوگوں کے انٹرویوز لینے سے پتہ چلیں، وہ لوگ سب جو ہیں اس پہ بڑے سسپیشس ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک آدھا شہر جو ہے وہ تو تباہ کر دیا گیا اور باقی آدھے شہر کو کچھ نہیں ہوا. تو یہ ایک وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو بڑی سسپیشس ہے. خود داعش کا قیام جس طریقے سے ہوا کہ عراقی فوج نے ان کو پورا اپنا اسلحہ دے دیا، اور چھوٹے سے ان کے جو کنٹینجنٹ تھا اس کے سامنے ہتھیار ڈال کے اور انہیں وہاں پہ اسٹیبلش کر دیا، اور پھر کئی سال تک وہ تباہی و بربادی وہاں پہ کرتے رہے، اور کئی جگہوں پر بھی. تو یہ ساری چیزیں بڑی تاریخ میں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر پتہ چلے گا، بلکہ پتہ ہے ابھی بھی، لیکن کچھ چیزیں سامنے نہیں آتی، وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی. بہرحال یہ شہر اس آفت سے دور رہا کیونکہ پہاڑوں میں تھا. یہ اس زمانے میں بھی جب صدام حسین کا دور تھا، وہ یہاں پر زیادہ وہ اپنا انفلوئنس قائم نہیں کر سکے تھے، کیونکہ یہاں پہ پیشمرگہ اور کردش جو فورسز ہیں ماؤنٹینز کے اندر، ان کا اچھا خاصا ہولڈ تھا. یہاں سے کچھ دور پہ ایک ڈیم ضرور ہے جو 1980 میں بنایا گیا تھا، جس کی کچھ تصاویر ہم آپ کو اس کے ساتھ دکھائیں گے. خاصا بڑا ڈیم ہے، اور چائنیز نے اس کو مکمل کیا. ہمیں بتایا گیا کہ پتہ نہیں کہ پاکستانی کمپنی بھی شاید اس میں انوالو تھی شروع میں. اس کو دیکھ لیں گے، لیکن اچھا بڑا ڈیم ہے. اور یہاں سے چاروں طرف پہاڑوں پہ آپ کو کہیں کہیں فلیئرز بھی نظر آئیں گے گیس کے. آئل اینڈ گیس کے لیے خاص طور پہ بہت مشہور ہے یہ جگہ. یہاں سے ایک قریب سے ایک پائپ لائن جو ڈالی جا رہی ہے، بہت اہم پائپ لائن ہے جو ترکی کے تھرو، اور وہ جائے گی اور وہ میڈیٹرینین سی تک اس کو لے جانے کا پروگرام ہے. رشین کمپنیز کو اس کا ٹھیکہ ملا ہے، اور آج کل اس پہ کام تقریباً شروع ہو چکا ہے. تو یہ کچھ احوال ہے اس شہر کا. اس وقت ذرا شام ہو گئی ہے کیونکہ ٹھنڈ زیادہ ہے، تو بہت زیادہ لوگ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ویسے بھی یہ چھوٹا سٹی ہے، اٹس لائک اے ماؤنٹین ریزارٹ جیسے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اور اس وقت کیونکہ سردی زیادہ ہے اس لیے بہت زیادہ لوگ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. پھر بھی کچھ نہ کچھ دور کے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عراق کے مختلف علاقوں سے اور دنیا کے مختلف علاقوں سے، جیسے ہم خود یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اچھی جگہ ہے، خوبصورت جگہ ہے. سمر میں بھی بتایا گیا کہ یہ بہت زیادہ گرمی یہاں پہ نہیں ہوتی، اور یہاں پہ کئی لوگوں نے اپنے وہ ڈیم کے راستے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اپنے مکان بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے لوگ آتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت جگہ، یعنی عراق کو
کبھی آپ عراق سے باہر رہتے ہوئے اندازہ بھی نہیں ہوتا عراق کے اندر ایسی خوبصورت جگہیں موجود ہیں, ایسا موسم موجود ہے, اور کتنی گرینری, آرچرڈز ہیں راستے میں, ایگریکلچر بہت زیادہ ہے, بہت بڑے بڑے پلینس ہیں جہاں پہ اٹس لائک اے فروٹ باسکٹ آف عراق ایٹ لیسٹ. تو ہر لحاظ سے, اس لحاظ سے بھی, اور ایگریکلچر کے لحاظ سے اور آئل اینڈ گیس کے لحاظ سے رچ علاقہ ہے.